بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال مولوی عتیق الرحمن صاحب جہلم سے پوچھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کی حقیقت کیا ہے۔ سوال پوچھا ہے جی اسلامک بینکنگ کیا ہے، اسلام کے نے بینکنگ کا کیا تصور دیا ہے؟ کیا آج کل لوگ صرف نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، اسلام نے بینکنگ کا براہ راست تو کوئی تصور نہیں دیا، اسلام نے تجارت کا تصور دیا ہے۔ بینکنگ میں بھی بزنس ہوتا ہے، ایک ناجائز بزنس ہے، ایک جائز بزنس ہے۔ تو اسلام نے جائز بزنس بتایا کہ کن طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ تو عام جو بینکنگ ہے، جو سودی بینکنگ ہے، اس میں لون دیا جاتا ہے، اس پہ آپ سے سود لیا جاتا ہے، یہ خالص حرام ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، قرآن میں اس پہ بڑی شدید وعیدیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس، جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے جن نے کسی کو مدہوش کر دیا ہو نا، بوکھلاہٹ، عذاب ایسا سخت ہوگا، بوکھلائے ہوئے ہوں گے اس عذاب میں۔ تو کیونکہ پوری دنیا میں بینکنگ سود ہی کی بیس پر ہے، تو اس لیے پاکستان میں اس پر آواز اٹھائی گئی بہت زیادہ، ویسے تو دنیا بھر میں آواز اٹھائی گئی، لیکن یہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں، انہوں نے بینکنگ کا متبادل پیش کیا، اور اس میں یہاں کے علماء کی بہت بڑی خدمات ہیں، جن میں بنوری ٹاؤن کے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی جو مفتی اعظم پاکستان تھے، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، جامعۃ الرشید کے بانی تھے، ان کے علاوہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان جیسے بڑے بڑے علاموں نے ایک نظام وضع کیا متبادل۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی کتاب جو احسن الفتاوی ہے، اس میں وہ پورا متبادل آلٹرنیٹ کہ سودی بینکنگ کے خلاف اسلامک بینکنگ کے کیا اصول ہوں گے وہ پیش کیا ہے، تو اس کا بھی مطالعہ اہل علم حضرات کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں اور بھی دنیا بھر کے علماء اس میں شامل ہوتے رہے، عرب علماء کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ پھر تو جب یہ کام بین الاقوامی سطح پہ پھیلا ہے، تو المعایر کے نام سے پوری دنیا کے علماء جو بڑے بڑے مستند علماء تھے، خاص طور پر خرید و فروخت کے مسائل میں وہ بہت ماہر سمجھے جاتے تھے، عربی میں پھر ان کے پوری معایر کے نام سے کتابیں ہیں، اور معایر کا مطلب کون سے اصول اور کون سے ضابطے ہیں جن پر اسلامی تجارت ہوگی۔ پھر ان المعایر الشرعیہ میں صرف بینکنگ نہیں ہے، بینکنگ کے علاوہ بھی دنیا میں جتنے بھی عقود ہو رہے ہیں ان سب پہ بحث ہوئی ہے، اور بڑے زبردست شاندار معایر تیار ہوئے، جو جتنی بھی کتب اور کتب خانے اور لائبریریز ہیں ان میں سب میں وہ عربی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی موجود ہیں۔ تو بینکنگ ہو یا اور جتنے مالیاتی اداروں سے متعلق یا مالیاتی معاملات سے متعلق معاملات ہیں، وہ سب انہی اصولوں پہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے مطابق جو ہے نا، بینکنگ کا جو آلٹرنیٹ پیش کیا گیا تھا، یعنی سودی بینکنگ کا، وہ آلٹرنیٹ یہ تھا کہ اسلام میں بزنس کے 6 مشروع طریقے ہیں جو اسلام نے بالکل ان کی اجازت دی ہے۔ ایک ہے جی مضاربت ہے۔ مضاربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی انویسٹمنٹ ہو، دوسرے کی محنت ہو۔ محنت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ آگے کسی کہیں اور انویسٹ کر دے۔ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں کہ جو بھی آپ بزنس کرنا ہے کریں، لیکن جو آپ پیسہ کمائیں گے اتنے فیصد میرا ہوگا، اتنے فیصد آپ کا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرنے کے بجائے خود آگے مضاربت پہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کہیں سے ملیں بزنس کے لیے، تو میں خود نہیں کر رہا، آپ کرو، اور اس سے آپ ڈیلنگ کر لیں کہ اتنے % میرا، اتنے % آپ کا۔ پھر اصل انویسٹر کو آپ اس میں سے اس کی پرسنٹیج کے حساب سے دے دیں۔ تو اس میں شریعت نے بہرحال، یعنی ڈیٹیل میں تو میں جاؤں گا تو بہت لمبی پورا کورس ہو جائے گا یہ۔ تو ایک طریقہ ہے مضاربہ، ایک طریقہ ہے مشارکہ کہ دونوں طرف سے پیسے ہوں، ایک طریقہ ہے سلم۔ سلم کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے ہیں خریدار سے اور مستقبل کی بے کرتے ہیں۔ فیوچر کی بے جائز نہیں ہے، لیکن سلم میں جائز ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ تو بے سلم ہے، پھر مرابحہ ہے، ایک چیز آپ کیش پہ اٹھا کے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ چوتھا عقود ہے۔ ایک ہے اجارہ، رینٹ پر دیتے ہیں آپ کوئی چیزیں، اور ایک ہے استثناء۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے آرڈر پہ کوئی چیز بنوانا، تو کوئی پروجیکٹ آپ بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ 6 عقود ہیں جن پہ اسلامک بینکنگ گردش کر رہی ہے۔ تو علماء نے یہ 6 عقود بینکوں کو بنا کے دیے تھے کہ بھئی آپ اس پہ تجارت کریں۔
تو ہم نے پھر 1 سال بینکوں کا سروے کیا، جو میزان بینک ہو گیا، بینک اسلامی ہو گیا، اس کے علاوہ جو بھی اسلامی اصولوں پہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بینکنگ کر رہے ہیں. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، دارالعلوم کورنگی کے بڑے حضرات نے، تو جامعۃ الرشید میں پھر اس پر پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی کئی سال تک ہم یہ فتویٰ دیتے رہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس پہ تحقیق ہے، ہماری تحقیق نہیں ہے، تو آپ اس پہ جس کو ان کی تحقیق پر اعتماد ہے وہ عمل کر سکتا ہے. تو ہم سے پوچھتے، ہم کہتے ہیں ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ تحقیق بہت مشکل کام تھا. وہ جو اصول اور ضابطے علماء نے تیار کیے تھے وہ تو تحقیق کے بعد تیار کیے تھے، اصل میں دیکھنا یہ تھا امپلیمنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بینک ٹوپیاں کرا رہے ہیں اور صرف کاغذ کی حد تک تو عقود ہو رہے ہیں، حقیقت میں نہیں ہو رہے، تو کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، یہ والا معاملہ تو نہیں ہو رہا کہیں. تو جب بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا بھئی آپ کی بھی تو کوئی تحقیق ہونی چاہیے، آپ ٹوٹلی دارالعلوم کورنگی کی کا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق کے مطابق جائز ہے، تو آپ خود بھی تو تحقیق کریں. تو پھر 1 سال ہم نے تحقیق کی اور جامعۃ الرشید نے اس علماء کی کمیٹی بنائی جس میں بندہ بھی شامل تھا. تو 5 یا 6 علماء تھے جن کا کام یہ تھا کہ 1 سال انہوں نے صرف اسلامک بینکنگ کو پڑھنا ہے اور بینکوں کا سروے بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے، عملی طور پر یہ سسٹم جو علماء نے بنا کے دیا ہے یہ نافذ بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بارے میں جو اعتراضات اٹھتے ہیں، بعض اعتراضات علماء کی طرف سے تھے، بعض عوام کی طرف سے تھے، تو ان اعتراضات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ یہ اعتراضات واقعی ہیں بھی یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان کے جواب کیا ہیں. تو ہم نے بالکل نیوٹرل ہو کے تحقیق کی تھی اور بینکوں کے ہم نے دورے کیے. تو اس میں پھر ہمارے سامنے جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ جائز ہے اور بینک میں واقعی پریکٹیکلی اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. اس میں بہت سارے اعتراضات جو اہل علم حضرات کی طرف سے کیے جاتے تھے، وہ تو کچھ اعتراضات تو ایسے تھے جو حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں رہا تھا. اور کچھ اعتراضات ایسے تھے جن کے معقول جواب علمی انداز میں موجود تھے. تو خیر جامعۃ الرشید نے اس پہ ایک تحریر شائع کر دی اور جائز ہونے کا فتویٰ دیا. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک چیز کا فتویٰ دے دیا، تو ہم نے پوری تحقیق کے بعد فتویٰ دیا ہے اس کے جائز ہونے کا. البتہ تکافل کے بارے میں ہماری رائے حضرت یعنی دارالعلوم کورنگی کی رائے سے ابھی تک متفق نہیں ہوئی ہے. تکافل جو آلٹرنیٹ پیش کیا گیا نا تکافل کا، اس میں جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی ہیں مفتی حسین خلیل خیل صاحب، وہ بھی تھے اور بھی دیگر علماء تھے. تو بہت لمبی اس پہ بھی سال بھر بحث ہوئی ہے ہماری. تو اس میں جو کم از کم میری رائے، مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے میری رائے ہماری کیا اوقات ہے، لیکن ٹوٹی پھوٹی جو ہم نے تحقیق کی ہے جتنی ہم کر سکتے تھے اس کے حساب سے، اور حضرت مفتی حسین خلیل خیل صاحب تو وہاں کے بہرحال سینئر مفتی ہیں، ان کی بھی رائے یہ تھی کہ تکافل کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس پہ ہمیں اطمینان نہیں ہے. اس پہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے براہ راست بھی ہمارے یعنی اشکالات ہم نے پیش کی ہیں، تو حضرت کی طرف سے ان کے جواب بھی دیے گئے. لیکن ظاہر ہے اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے، اگرچہ حضرت تو بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن بہرحال اس میں ہمیں لگا کہ ہمیں اس جواب سے ہم مطمئن نہیں ہو پائے. تو اس لیے تکافل کے بارے میں ہماری یہی فتویٰ ہے کہ ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے جب تک کہ چند تبدیلیاں نہیں کی جاتی ہیں اس کے اندر. اب کچھ اطلاع آ رہی ہے کہ شاید کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، واللہ عالم. تو لیکن یہ بھی بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ تکافل پہ ہمیں وہ اعتراضات نہیں ہیں جو عام طور پر کیے جاتے ہیں. عام طور پہ جو لوگ تکافل پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے، یعنی زیادہ تر اعتراضات وہ غلط ہیں، سالڈ اعتراضات نہیں کیے جاتے. وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس بعض حضرات شاید ایک چیز کو ناجائز قرار دینے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، شاید ایسا محسوس ہوتا ہے ان کی تحریروں میں. تو ہمیں جو تکافل پہ اعتراض ہے وہ ایک ہی اعتراض ہے جو بڑا مشہور اعتراض ہے جو اہل علم جانتے ہیں. میں اس اعتراض کو بھی لے کے چلوں گا تو پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. وہ اہل علم جانتے ہیں وہ اعتراض کیا ہے اور اس کے جوابات کیا ہیں. تو اس لیے میں تو خلاصے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ بینکنگ کے مسئلے میں تو جامعۃ الرشید دارالعلوم کورنگی کی رائے سے بالکل متفق ہے اور ہم نے خود اس کی تحقیقات کی. البتہ تکافل کے معاملے میں خود جامعۃ الرشید کے علماء کی آراء میں بھی اختلاف ہے. تو حضرت مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہیں اور مجھے بھی جو ہے نا جو اطمینان ہے وہ اسی رائے پر ہے جو مفتی حسین خلیل خیل صاحب کی رائے ہے کہ تکافل پر ہمیں تحفظات ہیں. جو ایک معقول ایک بڑا اشکال ہے اس کا ابھی تک کوئی ہمیں جواب ملا نہیں ہے.
اس لیے تکافل پہ میں جو ذاتی طور پہ جب فتویٰ دیتا ہوں تو یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ اس سے اجتناب کیا جائے. تو میں خود بھی نہیں کراتا تکافل، لیکن اختلافی مسئلہ ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے. مسائل میں جو خرید و فروخت کے مسائل میں پوری دنیا ان کو امام مانتی ہے. تو ایسے مسئلوں میں یہی ہوتا ہے کہ مفتی کا کام ہوتا ہے اپنی رائے دے دے، باقی کوئی کسی اور کی رائے پر عمل کرتا ہے تو وہ جانے. تو اگر کوئی ہماری رائے پر عمل کرنا چاہتا ہے تو ہمیں تکافل کے جائز ہونے پر فی الحال اطمینان نہیں ہے، اور اس میں بہت بحثوں کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میں کچھ تحفظات ہیں ہمیں. اس لیے احتیاط ہماری رائے میں یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. باقی بینکنگ، اچھا اس میں بھی ہے کہ بینکنگ کا مسئلہ بھی ہے تو اختلافی. میں نے تو اپنی رائے پیش کی ہے کہ ہم گئے اور بہت تحقیق کی، لیکن بنوری ٹاؤن کے علماء سنا ہے کہ اب تک اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں علماء جب دونوں طرف ہوتے ہیں نا تو اس میں ایک اصول عوام کو چاہیے کہ وہ ذہن میں رکھے. جب علماء کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں اور ایک ہی مکتب فکر کے علماء ہیں جن کا جو سوچنے کا انداز اور دلائل وہ سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، پھر بھی ان میں اگر اختلاف ہو جائے اور آپ ان کو اہل حق علماء سمجھتے ہیں تو پھر ایک اصول یاد رکھیں. پھر اس میں کیا ہے، جو جس قول میں احتیاط ہے اس کو احوط کہا جاتا ہے، اور جس میں آسانی ہے اس کو اوسع کہا جاتا ہے، وسعت والا. تو ایسے موقع پہ پھر عوام کو چاہیے کہ شدید ضرورت کے بغیر وہ احتیاط والے قول پر عمل کرے، اور کہیں ضرورت شدیدہ ہو، بہت زیادہ حرج کا اندیشہ ہو تو پھر اس قول پر عمل کر لے جس میں گنجائش ہے. تو یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ پھر علماء پہ طنز نہ کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کو کیا پتہ یہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اسلامک بینکنگ کو جنہوں نے جائز قرار دیا، بعض متشدد لوگوں نے ان کو حکومت کا پٹھو قرار دینا شروع کر دیا. اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق ہے؟ حکومت کہاں چاہتی ہے کہ اسلامک بینکنگ آئے؟ ابھی دیکھیں نا سپریم کورٹ نے جو سودی بینکوں کے خلاف جب فیصلہ کیا ہے تو گورنمنٹ نے کہاں کس کو سپورٹ کیا؟ سودی بینکوں کو سپورٹ کیا، اسلامک بینکوں کو تھوڑی سپورٹ کیا ہے. ہاں گورنمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر تو نہیں سپورٹ کیا جاتا. تو اسی طرح وہ علماء جو اسلامک بینکنگ کو حرام قرار دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے سخت الفاظ استعمال کرنا کہ ان کو کیا پتہ خرید و فروخت کے معاملات کا، تو یہ بے اعتدالی ہے. تو دونوں علماء قابل احترام ہیں ہمارے لیے. ایسے موقع پہ اختلاف ہو تو وہ اختلاف بھی ایک قسم کی رحمت ہوتا ہے. شدید ضرورت ہو تو گنجائش سے فائدہ اٹھائیں، ضرورت نہ ہو تو احتیاط پر عمل کریں. عامی آدمی کے لیے یہی ہے. ہاں مفتی عالم کو جس رائے پر اطمینان ہو دلائل کی قوت کی بیس پر تو وہ پھر اسی رائے پر عمل کرے گا. مجھے تکافل سے آفریں آئی ہیں لیکن میں نہیں گیا، اس لیے کہ میں نے ان سے کہا بھائی ہمیں تو اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. لیکن اگر عامی آدمی میں کوئی تکافل کرا رہا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ لے کے تو ہم اس کے سر پہ نہیں سوار ہو جاتے، اس لیے کہ وہ ایک ریلائبل مفتی کے فتوے پر عمل کر رہا ہے. قیامت کے دن اس کے لیے اتنا کافی ہے. جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم نے کیوں اس پر عمل کیا، وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو جاہل تھا، اور تو نے قرآن میں کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو اگر تم علم نہیں ہے. تو پوچھا اس لیے جاتا ہے نا کہ عمل کیا جائے. تو ایک آدمی نے اہل علم سے پوچھا، انہوں نے فتویٰ دے دیا، وہ اس پر عمل کر رہا ہے. اور اہل علم بھی واقعی اہل علم ہیں، اہل حق میں سے بھی ہیں. خالی اہل علم ہونا کافی نہیں ہے، اہل حق میں سے بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ بعض اہل علم خواہش پرست ہوتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو یہ جائز ہے. یہ میں نے پورا اسلامک بینکنگ کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو ہماری خلاصہ کیا نکلا ہے؟ اسلامک بینکنگ ہماری نظر میں جائز ہے بالکل، اور کوئی احتیاط پر عمل کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے. اور تکافل ہماری نظر میں ناجائز ہے. کوئی مجبوری میں حضرت مفتی تقی صاحب کے قول پر عمل کرنا چاہے تو اللہ سے امید کی جائے گی کہ انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن ہم سے کوئی فتویٰ لے گا تو ہماری نظر میں تکافل پر ہمیں اطمینان نہیں ہے، جائز نہیں سمجھتے ہم اس کو.